السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مناجات باری تعالیٰ کے چند تھوڑا سا چالو کریں تاکہ شاعر شعر ظاہر ہو۔ اچھا، ابتدان پڑھتا ہوں کنٹرول یہ ہے کہاں؟ اور پھر بتدریج نعت پاک تک پہنچیں گے انشاءاللہ۔ جی جی قاری صاحب شروع کریں۔ مجھے خوشی بھی ہے کہ میں اپنے داعیان کی دعوت پر میں حاضر خدمت ہو گیا، لیکن طبیعت میں بشاشت و انبساط ہے نہیں، اس لیے کہ مجھ پر ایک بوجھ ہے۔ چند روز پہلے میری اہلیہ دار فانی سے کوچ کر گئی، جس کی وجہ سے میں کوئی سفر بھی نہیں کر رہا تھا، لیکن ہمارے حاجی شکیل صاحب نے جو ہے اصرار کیا، تو بہرحال میں نے یہ سمجھ کر کہ میرا بوجھ کچھ سفر کر کے ہلکا ہوگا، حاضری کا عزم کر لیا تھا۔ بہرحال یہاں سے میں اپنے مناجات شروع کر رہا ہوں، سنیں آپ جو ہیں ارشاد اور عطا ہو۔ خدا کریم جسے چاہے محترم کر دے، خدا کریم خدا کریم جسے چاہے محترم کر دے، مگر یہ شرط ہے سر اپنا خود ہی خم کر دے، مگر یہ شرط ہے سر اپنا خود ہی خم کر دے، خدا کریم جسے تو چاہے مسرت دے، شادمانی دے، جسے تو چاہے جسے تو چاہے مسرت دے، شادمانی دے، ہے اختیار تجھے وقف رنج و غم کر دے، ہے اختیار تجھے وقف رنج و غم کر دے، خدا کریم۔ مناجات باری تو طویل ہے، لیکن میں نعت پاک تک پہنچنا چاہ رہا ہوں۔ یہ شعر بطور خاص پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ جی 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 علماء ربانیین اور اہل اللہ و صلحاء یہاں تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی میرے لیے باعث سعادت ہے۔ میں یہ شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں، سنو یہی مقصد کہ خدا کریم وہ دل عطا ہو کہ جو ذکر سے منور ہو، وہ دل عطا ہو، وہ دل عطا ہو کہ مولا، وہ دل عطا ہو کہ جو ذکر سے منور ہو، وہ آنکھ دے جو پلک آنسوؤں سے نم کر دے، وہ آنکھ
دے جو وہ دل عطا ہو کے مولا وہ دل عطا ہو کے جو ذکر سے منور ہو وہ آنکھ دے جو پلک آنسوؤں سے نم کر دے خدا کریم جسے چاہے محترم کر دے مگر یہ شرط ہے سر اپنا خود ہی خم کر دے. اور حاضرین سر خم کرنے کی ایک شکل یہ ہے کہ ہم خود لا الہ الا اللہ اس انداز میں پڑھیں کہ اپنے آپ کو بالکل فانی اور سمجھیں کہ ہم کچھ نہیں ہیچ ہے اور سب کچھ ذات باری تعالی ہے. اور تو اس درجہ اس اعتبار سے اور اس عظمت کے ساتھ ہم اگر ذکر کریں تو یقیناً ہمارے دل اللہ کی عظمتوں سے اور اس کی شان الوہیت سے بھریں گے. اور جو مقصد ہے مومن کے دل کا کہ وہ اللہ کی تجلی کا مرکز بنے یقیناً بنے گا مگر آپ اپنے آپ کو میدان عمل میں اتاریے. آئیے میرے ساتھ تھوڑا سا تعاون کریں. جب تک نعت پاک کا ماحول بنے گا تو میں آپ کو کچھ تھوڑا سا عمل کراتا ہوں. بولیے آپ. اور قبل اس کے کہ قاری صاحب کے ساتھ آپ بات کریں میری یہ گزارش سن لیں کہ کرسیاں بڑی تیزی سے بھر گئی ہیں. میدان الحمدللہ تنگ ہونے لگا ہے. نوجوان بچے جو کرسیوں کے لیے ضروری نہیں کہ ان کو کرسیوں ہی پہ بیٹھیں وہ سامنے بساط پہ آ جائیں اسٹیج کے اور علماء کے قریب بھی آ سکتے ہیں. اس طرح آپ دوسرے بھائیوں کو زیادہ وقت دے اور موقع دے سکتے ہیں اور کرسیاں تھوڑا بہت زیادہ مصروف نہ کریں تاکہ بعد میں آنے والوں سے خلل نہ ہو. قریب آ کر بساط پہ بیٹھ جائیں. جزاکم اللہ و احسن الجزا. اور بقیہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کو ترتیب سے والنٹیئرز براہ کرم کرسیوں پہ بٹھائیں. کرسیوں کو ترتیب سے خالی رکھیں اور مجمع کو بہت پرسکون اور مہذب رکھیے. اس وقت بڑی عظیم بات چل رہی ہے اور قاری احسان محسن آپ کے سامنے ہیں. اطمینان سے آئیے, شور نہ مچنے پائے. مجلس جاری ہے, آپ مجلس کا بالکل احترام رکھیں. جزاکم اللہ. بہت خوب. یہ مجمع واقعی مہذب ہے اور بہت شاندار مجمع ہے. اور قاری احسان صاحب نے تو آج اللہ کا فضل ہے ہمارے اس مجمع کو اور بھی مہذب بنایا. قاری صاحب کا آپ ساتھ دیجئے اور بالکل پرسکون رہیے. زیادہ گڑبڑ بھی نہ کیجئے, ایسا نہ ہو کہ ماحول خراب ہو. اہل دل حضرات ایک منٹ حضرت, ایسا ہے کہ دیکھیے نعت پاک پڑھی جا رہی ہے. نعت پاک نام ہے اظہار عقیدت کا اور یہ اظہار عقیدت دو طرفہ ہونا چاہیے. پڑھنے والا تو اپنے طور پر اظہار عقیدت کر رہا ہے, ہم سننے والوں کو بھی یہ چاہیے کہ کم سے کم سبحان اللہ کہہ کر کے اپنی عقیدت کا اظہار کریں بارگاہ رسالت مآب میں. اس سے پڑھنے والے کا بھی حوصلہ بلند ہوتا ہے. جی ارشاد. جی میں اس لیے کہ اہل دل حضرات یہاں تشریف فرما ہے, میں بھی چاہتا ہوں کہ ان کی روحانی قلب کی توجہ میرے مجھ جیسے گناہ گار پر بھی پڑے اور حاضرین بھی اس سے مستفید ہوں. تو سب بولیں میرے ساتھ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ہاں آپ کو معلوم ہے کہ میں بصارت سے محروم ہوں. مجھے نہیں انداز کہ جو بتایا جا رہا ہے کہ مجمع کتنی تعداد میں ہے, لیکن آپ اگر بہت بڑی تعداد میں آواز سے بولیں گے تو مجھے احساس ہو جائے گا یقیناً آپ کی شرکت کافی تعداد میں ہے. اور مجھے امید ہے کہ مفتی صاحب تشریف فرما یہ بھی آپ پر آج اگر زہری ذکر کر لیں گے آپ تو فتویٰ نہیں لگائیں گے. بولو آپ سب لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. بولو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
دل کو اگر چمکانا ہے، گریمان بنانا ہے، ملت کو بتلانا ہے اور نگری نگری گانا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ گلیوں میں چوباروں میں، کوچوں میں بازاروں میں، شام و سحر اور رات اور دن، ہر دم یہی کلمہ گن، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ گلہائے گلشن میں ہے، فنکاروں کے فن میں ہے، ہر دل کی دھڑکن میں ہے اور ہر مومن کے من میں ہے۔ لا الہ الا اللہ، الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وحدت کے میں خانوں میں، رندوں میں پیمانوں میں، مولا کے دیوانوں میں، اب دھن ہے یہی مستانوں میں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بالائی میں پستی میں، ویرانے میں بستی میں، آگ لگا کر ہستی میں، تو کہتا پھر یہ مستی میں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ دین میں بھی ایمان میں بھی، سنت اور قرآن میں بھی، علماء حق کے اعلان میں بھی اور مفتی سعید الرحمن میں بھی، لا الہ اللہم آمین، جزاکم اللہ۔ الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وہ دل عطا ہو کے مولا، وہ دل عطا ہو کے جو ذکر سے منور ہو، وہ آنکھ دے جو پلک آنسوں سے نم کر دے، وہ آنکھ دے جو پلک آنسوں سے نم کر دے۔ خدا کریم جسے چاہے محترم کر دے، تیری عطا ہے اے مولا کریم محسن پر، تیری عطا ہے، تیری عطا ہے اے مولا کریم محسن پر، جو خون دل سے یہ حمد و ثنا
رقم کر دے خدا کریم تیری عطا ہے اے مولا کریم ہم سب پر جو اپنے ذکر کی خاطر ہمیں بہم کر دے خدا کریم جسے چاہے محترم کر دے مگر یہ شرط ہے سر اپنا خود ہی خم کر دے. جزاک اللہ قاری صاحب شکراً. اس لیے کہ اب داد سنیے. ہاں جی یہاں تشریف فرما ہے تو اس لیے میں نعت پاک بھی وہی سنانا چاہتا ہوں جو ہمارے اہل دل حضرات کی مجلس میں پڑھتا ہوں تو آپ سنیے خاص طور سے. جزاک اللہ. کہ سرور دی سرکار دو عالم سب بولیں گے میرے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم ساقی کوثر شافی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ سب اہل دل لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. سنو خاص طور سے نعت پاک جہاں موقع آئے پھر میرا ساتھ دیں اور اپنے دامنوں کو رحمتوں سے معمور کریں اس لیے کہ آقا رحمت فرماتے ہیں من صلی علیہ مرتن صلی اللہ ملائکتہ علیہ عشر مرہ. ایک بار جو مجھ پر درود پڑھے گا فرماتے ہیں میرے آقا تو حق تعالی اور اس کے فرشتے اس پر 10 رحمتیں اتارتے ہیں نازل. تو پھر کیوں نہ ہم اپنے دامنوں کو رحمتوں سے معمور کر کے یہاں سے لوٹے. بہترین موقع ہے ہاتھ سے نہ جانے دیں. ہر شخص بولے ہر شخص پڑھے کہ سرور دی سرکار دو عالم صلی اللہ ساقی کوثر شافی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں سے نعت پاک ملاحظہ فرمائیں جہاں موقع ہے. جن سے ہمیں قرآن ملا ہے دین ملا ایمان ملا ہے عقبہ کا ایقان ملا ہے جنت کا سامان ملا ہے جنت کا سامان ملا ہے سب سے مکرم سب سے معظم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے پیام اقرا سنایا اور وحدت کا درس پڑھایا بندے کو خالق سے ملایا خالق نے پھر کیا نہ سکھایا خالق نے کیا کیا نہ سکھایا علم الانسان ما لم یعلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو شہ لولا کا لمحہ ہے جس کے لیے کونین سجائے عرش پہ جو خالق سے ملا ہے جس کا ثنا خواں عرش اولا ہے جس کا ثنا خواں عرش اولا ہے داور حق محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. بند خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں مجھے بہت عزیز ہے اور یقین ہے کہ آپ حضرات بھی پسند فرمائیں گے. جی جی. آمینہ بی بی کے وہ جائے دائیں حلیمہ دودھ پلائے روح قدس خود جھولا جھلائے ابر رحمت میں برسائے ابر رحمت
رحمت میں برسائے رم جھم چھم 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 ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ارے بھائی میلاد کا ذکر بھی اس میں آ گیا، اس لیے قاری صاحب سے گزارش ہے کہ اس کو پھر سے پڑھ دیں. آمینہ بی بی کے ہو جائے دائیں حلیمہ دودھ پلائے روح قدس خود جھولا جھلائے ابر رحمت میں برسائے ابر رحمت میں برسائے رم جھم چھم 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 صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. مزمل مدثر عطا رب نے کس کس نام سے چاہا جس کے در کے گدا ہے شاہ حور و ملک نے جس کو سراہا حور و ملک نے جس کو سراہا وہی ہے محسن رحمت عالم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سرور دی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساقی کوثر شافی اعظم صلی اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت ابھی اور ایک آدھ رات پڑھ سکتے ہیں. یہ سب چاہ رہے ہیں میرا نبی والی ڈانٹ بھی پڑھ دیجئے. جزاک. ارے بھائی بہت توجہ سے سنو اور مجمع بہت زیادہ ہو گیا. پھر سے گزارش کرتا ہوں براہ کرم دونوں جانب دائیں اور بائیں جانب جتنا ہو سکے آپ لوگوں کو موقع دیجئے اور لوگوں کو کرسیوں پر بیٹھنے کی ضعفاء اور کمزوروں اور بوڑھوں کے لیے بڑے اور نوجوان ایثار پیش کریں تاکہ آپ اپنی سنت کو ادا کر سکیں. اس مجلس کو مہذب اور باادب بنائیں اور نعت کو بہت توجہ سے سنیں، بیچ میں خلل نہ پیدا کریں. یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ الحمدللہ آپ انعام سے نواز رہے ہیں. مجھے اس سے بڑی راحت ہے. آپ انعام دیں مگر بیچ بیچ میں نہ آئیں، ایک دم اخیر میں آئیں یا شروع میں آئیں، یہ زیادہ اچھا رہے گا. داہنی طرف دیکھیے تھوڑا سا ابھی بساط پہ جگہ خالی ہے، اگر کچھ اور قربانی دیں بچے اور نوجوان لوگ تو بساط کو پہلے بھر لیں تاکہ کرسیاں باندھ میں آنے والوں کو مل سکیں. کرسی کے چکر میں اور جھگڑے میں آپ کم سے کم نہ پڑیں، آپ تو ویسے ہی عظیم تر ہیں. قاری صاحب سے گزارش ہے کہ اب اپنی نعت پاک سے مجمع کے مطالبے کو پورا فرمائیں. جزاکم اللہ. حسب فرمائش میں نعت پاک سناتا ہوں. جی جی. لیکن میں معذرت یہ چاہتا ہوں کہ جس سوز و گداز سے آپ نے مجھے بالواسطہ سنا ہوگا تو اس انداز میں تو شاید نہ پڑھ پاؤں گا، اس لیے کہ میری آواز بھی اور میری صحت بھی متاثر ہے بہت زیادہ. لیکن صرف تعمیل حکم میں پڑھ رہا ہوں. آپ حضرات البتہ ضرور یہ کر سکتے ہیں کہ ایسا سنیں کہ جسے پہلی بار سن رہے ہوں، اس لیے کہ میری یہ نعت پاک یقیناً آپ فیس ٹو فیس تو پہلی بار سن رہے ہوں گے، کیونکہ اس علاقے میں تو میں پہلی بار ہی حاضر خدمت ہوا ہوں. یہ میری وہ نعت پاک ہے جس نے مجھے درجنوں ملکوں کا سفر کرنے کا موقع جس کی نسبت سے حق تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. تو اسی لیے آپ اس نعت کو تو آپ نے پہلے بھی میرا کلام بہت زیادہ سراہا. اللہ آپ کو اپنی شان جزائے خیر عطا فرمائے. اور ہمارے قابل علماء دین جن کی توجہ اور جن کی دعائیں جن کی تائیدیں ہمیشہ میرے ساتھ رہتی ہیں اور مجھے بچپن سے بڑھاپے تک ان کی دعاؤں نے ہر نہج پر کامیابی کی جو ہے نشاندہی فرمائی ہے. تو وہ بھی حضرات یہاں تشریف فرما ہے، ان سے بھی مزید دعا اور تائید اور توجہ چاہتا ہوں. میں آپ سناؤں کہ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے،
وہ جس فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے ماشاءاللہ وہ ہاشمی مکی وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم و مربی ہے وہی والی کل ہے اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے والشمس ضحا چہرہ انور کی جھلک ہے واللیل سجاگے سوئے حضرت کی لچک ہے عالم کو ضیاء عالم کو ضیاء جس کے وسیلے سے ملی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے اللہ کا فرما لم نشرح لك صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لك ذکرک جس ذات کا جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے مزمل و یاسین و مدثر و طٰہٰ کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا کیا شان ہے اس کی کیا شان ہے اس کی کہ جو امی لقبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ ذات کے جو مظہر لولا کلمہ ہے جو صاحب رف رف شب معراج ہوا ہے اسرا میں امامت اسرا میں امامت جس نبیوں کی ملی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے کس درجہ زمانے میں تھی مظلومی عورت پھر کس کی بدولت ملی سے عزت و رفعت کس درجہ زمانے میں تھی مظلومی عورت پھر کس کی بدولت ملی سے عزت و رفعت وہ محسن و محسن و غمخوار ہمارا ہی نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ ان کا
کا نبی ان کا نبی سب سب کا کا نبی نبی ہے، وہ تحفظ شریعت۔ میرا نبی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔